کریم میں اللہ رب العزت نے اس گھر کی شان کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ بے شک یہ پہلا گھر ہے جو لوگوں کے لیے بنایا گیا۔ اس شہر کا ذکر قرآن مجید میں 33 ٹائمز کیا۔ گھر بھی ہے اور ہمارے مصطفیٰ کی جائے پیدائش بھی ہے۔ خدا کا گھر بھی پیارا ہے اور مصطفیٰ کا در بھی پیارا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جس موضوع پر میں آپ سب کے ساتھ گفتگو کرنے جا رہی ہوں اور آپ سے بات کرنے لگی ہوں وہ میرے دل کے بہت قریب بھی ہے اور مجھے یقین ہے کہ ہر مسلمان کے دل کا ارمان بھی ہے بے شک، اور وہ موضوع ہے مکہ شریف کی عظمتیں اور اس کی حاضری کی خوبصورت منظر کشی۔ تو آئیے آج اس کو سن کر اپنے دل کو بھرپور محبت سے بھریے، اور پھر بات جب بیت اللہ شریف کی آ جائے تو قلم رکتا ہی نہیں اور انسان کا دل محبت سے بھرتا ہی نہیں، کیونکہ ہمارے لفظوں کو اور قلم کو اس وقت طاقت ملتی ہے جب خداوند کریم ہم سے کوئی کام لینا چاہتا ہے، بلکہ میں یوں کہوں گی کہ یہ فقط اس مالک کائنات کے کرم اور فضل ہی کی بدولت ہے کہ جب مالک جس سے چاہتا ہے جو کام چاہتا ہے وہ لے لیتا ہے۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید انا اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا صدق اللہ العظیم۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اس گھر کی شان کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ بے شک یہ پہلا گھر ہے جو لوگوں کے لیے بنایا گیا، یعنی ان کی عبادت کے لیے، وہ مکہ میں ہے۔ تو دیکھیے اللہ پاک نے خود بتایا کہ جو بہت برکت والا ہے اور سارے جہانوں کے لیے ہدایت ہے، اس میں روشن نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم ہے، اور جو اس میں داخل ہو گیا وہ امان پا گیا۔ تو اللہ رب العزت نے خود بڑے ہی خوبصورت انداز میں اس گھر کی خاصیتیں بیان کر دی اور فرمایا کہ یہ تو بہت برکتوں والا ہے، بڑی برکتیں اس میں ہیں۔ خدا کا گھر ہے تو رحمتیں اور برکتیں انسان کی سوچ سے بھی کہیں زیادہ بالا تر ہوں گی۔ اللہ پاک نے اس شہر کا ذکر قرآن مجید میں 33 ٹائمز کیا، یعنی 33 ٹائمز اس شہر کا ذکر قرآن مجید میں ہوا، جو اس کی شان کو بخوبی نمایاں کرتا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ میں اس شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں، اور اس لیے کہ اے معبود آپ اس شہر میں موجود ہیں، اس بابرکت شہر میں ہمارے آقا دو جہاں رحمت للعالمین کی پیدائش ہوئی، اور محبوب خدا نے اس پیارے شہر مکہ میں اپنی ظاہری حیات کے 53 ایئرز یہاں پر گزارے، سبحان اللہ۔ اور پھر محبوب خدا کی موجودگی اور آپ کی پیدائش جہاں ہوئی وہاں رحمتوں کے انوار تو ہوں گے، اور پھر بہت زیادہ ہوں گے، کہ خدا کا گھر بھی ہے اور ہمارے مصطفیٰ کی جائے پیدائش بھی ہے۔ خدا کا گھر بھی پیارا ہے اور مصطفیٰ کا در بھی پیارا ہے۔ انشاءاللہ در مصطفیٰ کی بھی فضیلتیں ضرور آپ سب کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کروں گی، اپنے علم کو جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر ضرور کرنا چاہوں گی۔ اور واقعی کسی نے سچ کہا ہے کہ جو نہیں دیکھ کر آئے وہ ترستے ہیں، باخدا جو دیکھ آتے ہیں وہ بہت تڑپتے ہیں۔ اور مجھے یقین ہے کہ جو لوگ بھی سن رہے ہیں ان کے دل میں بہت محبت اور تڑپ بڑھ جائے گی، اور حاضری کا شوق ہوگا، بے چینی اور بے قراری ہوگی اللہ کے گھر جانے کی۔ اور پھر جب تڑپ بڑھ جائے، تڑپ سچی ہو، تو اللہ اپنے گھر کا بلاوا ضرور عطا کرتا ہے، وہ اپنے گھر بلا لیتا ہے تڑپنے والوں۔ اور ہاں یہ بھی سچ ہے کہ میرے قلم اور میرے لفظ میرے احساسات کی ترجمانی کرنے سے قاصر ہیں، مگر ادنا سی کوشش ضرور کروں گی کہ جسے دعا کروں گی کہ اللہ قبول کر لے۔ اور دنیا کا حسن کیا چیز ہے؟ جب انسان کعبہ پر پہلی نگاہ ڈالتا ہے تو ساری دنیا کا حسن بھول جاتا ہے، اور پھر انسان کو کچھ سمجھ ہی نہیں آتا کہ جمال ہی اتنا ہے۔ آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، لب خاموش ہیں، کانپ رہے ہیں، دل محبت سے بھرپور ہے۔ شاعر نے کیا خوب منظر کشی کی
کہ سرخم تھا لب خاموش تھے آنکھیں تھی اشک بار، ایک ساعت بیدار تھی جو کہ گزر گئی۔ کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، ارے کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گئی۔ یہی وہ گھڑی ہے کہ جس میں انسان اپنے رب سے جو مانگتا ہے اس سے وہ ملتا ہے، اور اس کے گھر پر جو نور اور جمال انسان کو نظر آتا ہے وہ آنکھ دیکھ تو سکتی ہے مگر زبان بیان نہیں کر سکتی۔ انتہائی دلکش اور حسین نظارے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ حقیقت تو یہی ہے کہ میرے خود کے پاس وہ لفظ کہاں کہ جن سے میں ان گھڑیوں کی خوبصورتی کو بیان کر سکوں، اور اس نماز کا سکون کیا ہوتا ہے۔ آپ جب دنیا میں کہیں بھی ہوں تو کعبے کی سمت تلاش کرتے ہیں اور اس کی سمت میں نماز پڑھتے ہیں، اور پھر وہ نماز کہ جب کعبہ آپ کے سامنے ہے تو یہ دنیا کا خوبصورت ترین احساس ہے۔ اور ذہن نشین کیجئے، ذرا تصور کیجئے کہ وہاں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 کے برابر ہوتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں ایک نیکی 1,00,000 نیکیوں کے برابر ہے۔ تو پھر کیفیت کیوں نہ بدلے، دل میں محبتوں کا سمندر کیوں نہ جوش میں آئے۔ انسان سوچتا ہے کہ کہاں مجھ سے خطا کار اور کہاں خدا کا پاکیزہ گھر، کہ میرے ذہن میں اس وقت صرف یہی خیال گردش کر رہا تھا کہ دنیا والوں کے گھر میں مہمان بن کر جائیں تو مہمان نوازی میں کوئی کسر نہیں رہنے دیتے، اور قربان جائیں مقدر کے ستارے پر ان گھڑیوں پر جب انسان خدا کے گھر کا مہمان بن کر جاتا ہے۔ وہ مہمان نوازی تو دنیا کے مہمان نوازی سے بہت جدا اور بڑی بالا تر ہے۔ وہ تو ساری کائنات کا بادشاہ ہے، اس نے تمہیں اپنے گھر لا کر کھڑا کر لیا، تو تمہیں اپنے لطف و کرم سے بھی نواز دے گا۔ پھر جب انسان کو یہ سعادت ملتی ہے کہ وہ اللہ کے گھر سے لپٹ جاتا ہے تو ایک اس کے اوپر لرزہ سا طاری ہوتا ہے، جو ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ چاہتا ہے۔ آج ہم اس کی آغوش رحمت میں ہیں، بندہ تڑپ اٹھتا ہے، اور وہ جو اس کی زبان میں اپنے دل کی کیفیت آئے وہ بیان کرتا ہے۔ انسان حجر اسود کا بوسہ لیتا ہے تو خیال آتا ہے کہ یہ وہ پتھر ہے جو جنت سے بھیجا گیا، اور بوسہ اس لیے کرتے ہیں کہ میرے مصطفیٰ نے چوما، کہ بھیجا ہے تجھ کو جنت سے خدا نے، چوما ہے تجھ کو خود میرے مصطفیٰ نے۔ سبحان اللہ۔ مقام ابراہیم کی زیارت کریں تو کعبے کی تعمیر کا قصہ یاد آتا ہے، اور بے شمار زیارتوں سے انسان اپنے دل کو منور کرتا ہے۔ اللہ اللہ، جب انسان اپنی گناہگار آنکھوں سے خدا کے گھر کا جمال دیکھتا ہے اس وقت انسان کو یہ اشعار صحیح معنوں میں سمجھ آتے ہیں۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حقیقت یہی ہے۔ اور پھر جب انسان اپنے اوپر نگاہ ڈالتا ہے تو باخدا پھر یہ خیال ضرور آتا ہے کہ حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں، ارے حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں، کبھی دیکھتا ہوں میں حرم کو، لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یقین جانیے اس نعت کا پہلا سرور اور جو کیفیت سمجھ میں آتی ہے وہ کعبہ کے سامنے جا کے آتی ہے، اور پھر کعبہ سے جدائی کا عالم کیا بتایا جائے، کہ جو جانتے ہیں جنہیں ہجرت کا وہ قصہ معلوم ہے، تصور کریں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کرنے کا وقت آیا تو پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پلٹ پلٹ کر بیت اللہ شریف کو دیکھ رہے تھے، اور پھر بیت اللہ شریف کی جانب اپنا رخ کر کے فرمانے لگے کہ اے بیت اللہ، مجھے تو بہت پیارا ہے، اگر میری قوم مجھے پریشان نہ کرتی تو میں تجھے کبھی چھوڑ کر نہ جاتا۔ سبحان اللہ، یہ محبت دیکھیں تو سرکار دو عالم کی اللہ کے گھر سے محبت، جہاں پر انہوں نے 53 ایئرز گزارے۔ بالحقیقت وقت رخصت بڑا مشکل لگتا ہے، جہاں تک نگاہ جاتی ہے انسان پلٹ پلٹ کر اللہ کے گھر کو دیکھتا ہے، اور میں تو یوں کہوں گی کہ پھر دل جب محبت اور جدائی میں تڑپتا ہے تو واللہ زبان سے یہ صدا ضرور نکلتی ہے محبت کرنے والوں کے دل سے۔
دوبارہ حاضری کی تڑپ رکھنے والوں کے دل سے کہ ہر سال طلب فرما مجھ کو، ہر سال کروں میں طواف حرم، میرے آنے والی سب نسلیں تیرے گھر آئیں، تیرا گھر دیکھیں، اسباب ہوں ان کو ایسے بہم، اللہ کرم، اللہ کرم۔ اللہ کرے کہ آج یہی وہ گھڑیاں ہوں جس میں اللہ ہماری اس دعا کو قبول کرے، اور اللہ ہم سب کو اپنے اور اپنے محبوب کے گھر کی زیارت بار بار نصیب کرے۔ اور یقین کریں کہ آپ، خدا کرے کہ آج جس نے بھی ان لمحوں کو محسوس کیا ہے اور جنہوں نے نہیں دیکھا ان کا دل تڑپ اٹھا ہے، تو خدا ان کو بھی دکھائے، اور جو دیکھ کر آئے ہیں ان کی تڑپ میں اضافہ ہوا تو اللہ ان کو پھر سے دوبارہ بلائے اور بار بار ہم کو یہ سعادت نصیب فرمائے۔ اللہم آمین وما علیہ الا البلاغ۔